السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ایمان کے اوپر ہے۔ جو لوگ ولی سے محبت کرتے ہیں اور ان کے محبت میں اتنی آگے نکل جاتے ہیں کہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، یہ قرآن میں ہے، لیکن اس کا وہ راستہ یا وہ معنی نہیں جو لوگ کرتے ہیں آج کے دور میں۔ میرے سامنے اللہ کی وہ پاک کلام قرآن مجید میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں 10ویں پارے میں ہے سورہ یونس، آیت نمبر 62۔ اس کا میں ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ ولی کا کیا لقب ہے، ولی کا درجہ کیا ہے، ولی ہوتے کیا تھے، اس ترجمے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ بھلا، بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے ذکر اتارا، اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام اور حلال ٹھہرا لیا۔ تم فرماؤ کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی، یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یہاں بھی پوائنٹ ہے۔ اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، یہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ جب تم اس کو شروع کرتے ہو اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ یہاں سارے کے سارے علامت اسی قرآن میں موجود ہے، صاف صاف قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ ساری چیزیں یہاں موجود ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے، بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ یہاں صاف لکھا ہوا ہے، وہی سنتا جانتا ہے، وہی سنتا اور جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وسیلہ تلاش کرو، تو یہاں پہ دیکھیے، وہی سنتا اور جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ذکر فرما رہے ہیں اپنی، کہ میں خود سنتا اور جانتا ہوں۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ لوگوں نے کیا کیا من گھڑت کہانیاں بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ۔ کسی اور کو ٹھہرایا جا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہی ہمارا دین ہے؟ کیا قرآن پاک بھی جھوٹا ہے؟ باز آ جاؤ میرے بھائیوں اس سب کاموں سے۔ اللہ ولی اللہ کے سچے دوست ہوتے ہیں، اور ان کو اتنی قوت اللہ نے دے رکھی ہے، انہوں نے ایسی پرہیزگاری کی، ایسی عبادت کی کہ ان کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ یہ سچ ہے۔ تو پھر میرے بھائی آپ یہ سب خرافاتی کیوں کیے؟ جیسا وہ کرتے تھے ویسا آپ بھی کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ میں سنتا اور جانتا ہوں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اس کے پاس جانے کی؟ اگر جاؤ
تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طریقے سے آپ جاؤ نا. حدیث میں ہے صحیح بخاری شریف میں، آپ 10 قدم دور ٹھہریے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کرتے وقت ان سے کہیے کہ یا اللہ ہمارے بزرگ نے جس طرح سے عبادت کی، پرہیزگاری کی، جس طرح سے تقوی استعمال کیا، جس طرح کی انہوں نے زندگی گزر بسر کی، یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی زندگی گزر بسر کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے اور ان کے جیسے عبادت گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح سے آپ دعائیں کیجیے. گمراہی کے راہ میں کیوں چل رہے ہیں آپ؟ صاف صاف قرآن میں لکھا ہے جس کسی نے مجھ پر جھوٹے تہمت لگائے یا جھوٹے گڑھے یا جھوٹے الزام باندھے وہ اس دن جہنم کا حقدار ہوگا. صاف صاف ہے اس میں جس نے شرک کیا یا ان کے مقابلے کسی کو ٹھہرایا. میرے بھائی اس سب کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اپنے ذہنیت کے حساب سے ہم کچھ بھی جھوٹا باندھ لیں اور اس کو ہی اپنا عبادت گزار بنا لیں، یا ہم یہ سوچیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، باقی لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر ہر کوئی ایک اپنے آپ کا ہی دعویٰ ٹھوکنے لگ جائے تو یہ ثابت کیسے کرے کہ حق پر کون ہے؟ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم بتایا میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ 73 میں سے اصل فرقہ کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا صحابہ سنو، اصل میری امت وہ ہوگی جس نے مجھے فالو کیا، میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلا. مطلب جس نے مجھے سنا، مجھے سمجھا اور میرے پہ سچا ایمان لایا اور میرے صحابہ نے جو آگے جو حدیثیں بیان کی اس پہ قائم رہے، وہی اصل میری امت ہے، وہی جنت کا حقدار ہے. تو بتائیے صحابہ لوگ نے کچھ ایسا کیے؟ کسی نے نہیں کیا. کسی اماموں نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا. نہ امام حنبل نے کیا، نہ امام مالک نے کیا، نہ امام شافعی نے کیا، نہ امام تابعین نے کیا. کسی نے نہیں کیا ایسا. تو میرے بھائی ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کیوں آخرت میں ڈالتے جا رہے ہیں؟ ہماری آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے حق کے راہ پہ آ جاؤ. اصل مومن وہ ہے، اصل مسلمان وہ ہے جس نے نبی کی سنت پہ عمل کیا، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے چلا، ہر برے کام سے باز رہا. ہم جو کفر کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں اصل میں وہ ایک جوئے کی طرح ہے. ایک جوا اگر آپ نہ کھیلیں تو کوئی بہت زیادہ نہیں بگڑ جائے گا. جتنی سادگی میں آپ کی زندگی چل رہی، جتنی گرمی میں چل رہی وہ ایسی چلے گی. لیکن جوا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پاس ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ پاس ہوئے تو سارا چیز لٹ جائے گا. جو آپ کے پاس پہلے تھا وہ بھی سب کچھ چلے جائے گا اس میں. ٹھیک اسی طرح سے جو ہم اپنے طرف سے جو ایڈ کرے بیٹھے ہیں اسلام میں، اور صحابہ لوگ نے جس طرح سے اس کو صاف صاف انکار کیا، نبی کریم نے منع فرمایا. اگر سبحانہ و تعالی کل قرب قیامت میں حشر و محشر میں تمہاری ساری عبادتیں رد کر دے تو بتاؤ آپ کا کیا بگڑے گا؟ کیا بن پائے گا آپ کا؟ ہر چیز تو آپ کا برباد ہو جائے گا. تو پھر بھائی ہم اس کا رسک کیوں لیں؟ ہمیں اتنا ہی کرنی چاہیے جتنا نبی نے ہم کو فرمایا، جتنا حکم دیا بس اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے آگے میں نہیں بڑھنا چاہیے. یہی خرافاتی کے وجہ سے آج اتنے فرقے بٹے پڑے ہیں. دین اور صحیح اسلام اور راہ سے ہم بھٹکے بیٹھے ہیں. ہر کوئی بولتا ہے ہم حق پر ہیں، باقی وہابی تبلیغ یہ سب جہنمی ہے، ان کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنی چاہیے، ان سے دعا سلام کلام نہیں کرنا چاہیے. بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا قرآن میں اس ثابت ہے یا حدیث سے کسی ثابت ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ کسی میں نہیں ہے. ہم نے ساری حدیثیں پڑھی. امام بخاری کی حدیث ہے میرے پاس، وہ بھی پڑھی. امام مسلم کی ہے وہ بھی پڑھی ہم نے. چاروں اماموں کی ہے ہمارے پاس. کہیں بھی ہم کو ذکر نہیں ملتا. تو پھر یہ کہاں سے اٹھا لاتے ہو بھاؤ؟ کیوں اللہ پہ تہمت ڈالتے ہو آپ؟ کیوں اپنی آخرت برباد کیے بیٹھے ہو؟ وقت رہتے اگر کوئی انسان توبہ کر لے اور صحیح اور حق پہ راہ پہ آ جائے تو وہی اصل مومن ہے اور وہ بازی جیت گیا سمجھ لو. اللہ نے قرآن میں کہا استغفار، سب سے قریب میرے پاس وہ بندہ ہے جس نے استغفار کیا. مطلب
دعاؤں میں اپنی توبہ قبول کی، آنکھیں نم کی اور اللہ سے معافی مانگی اور سچے مومن کی طرح ایمان پہ آ جائے، وہی ہے، وہی جنت کا حقدار ہے۔ تو وقت رہتے بھائی اپنے گروان میں جھانک کے دیکھیں کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر صحیح ہے اور غلط کا اس کا بھی راستہ نہ ملے تو میرے بھائی اس سے دور ہی رہنا ٹھیک ہے۔ ہمیں وہ پچڑے میں پڑنا ہی نہیں ہے جس کا ہمیں علم نہ ہو۔ امید ہے آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگ اچھے اعمال کے ساتھ عبادت کریں گے۔ اللہ آپ لوگ کو صحیح راہ دکھائیں اور صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ولی نہیں ہے، ولی الحمدللہ ولی وہ ہیں جنہوں نے تمام رسول انبیاء جانے کے بعد اگر کسی نے دین کی حفاظت کی اور اس کو پھیلایا تو ہمارے عبد القادر جیلانی ہیں۔ ان کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے اس ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے میں، ہم یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ انہی کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے تقویٰ کیا استعمال کیا، کیسی زندگی، کیسی پرہیزگاری تھی ان کی، کہ ہم اس پہ قائم ہیں۔ ولی کو ہم مانتے، کیا ہم ولی کی مانتے ہیں؟ اگر ہم ولی کی مانتے اور ولی کی حدیث اگر ہم پڑھتے تو ایسا کام ہرگز ہم نہ کرتے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میری کہ اگر آپ لوگ سچ مچ ولی سے محبت کرتے ہیں، ولی کے دیوانے ہیں، تو گوش پاک کا حدیث موجود ہے، آپ اس کو خریدیے اور پورے اطمینان سے اس کو پڑھیے، اس پہ عمل کیجیے، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ لیجیے۔ اگر کہیں انہوں نے ثابت کیا ہو کہ ایسا تم کرو تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، اور اگر اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے تو میرے بھائی ایمان کی طرف آ جاؤ۔ بعد میں اسلام پھیلانے کا کام ہمارے عبد القادر جیلانی نے ہی کیا۔ اس ہندوستان میں بہت بڑا ان کا کرامت ہے، لیکن ہمیں ان کا غلط استعمال کیے جا رہے ہیں ہم لوگ، یہ بہت غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ میری امت اتنی بے غیرت ہو جائے گی آخری وقت میں کہ مشکل سے کوئی نماز کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کوئی بتا پائے گا۔ اب اس طرح سے جہلیت جو چل رہی ہے اس سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ عرصوں کے بعد واقعی میں حدیث اور قرآن کا کسی کو صحیح سے علم نہیں ہوگا، بس خالی ولی ولی کیے جاؤ، یہ پتہ ہی نہیں کہ ولی تھے کون۔ چلیے اب ہم رکھتے ہیں، کافی گفتگو ہو گئی۔ اگر آپ لوگوں کی میری کوئی بات بری لگی ہو تو اللہ کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف فرمائیں۔ بے شک اللہ بہت بڑے معاف کرنے والے، رحم و کرم والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔